ایصال ثواب کی غرض سے، یعنی آج سے کچھ دن قبل محمد معین الدین صاحب ہم سب کے بیچ میں تھے اور آج نہیں ہے۔ ان کی یاد میں ہم سب بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ لے کے انہوں نے آیا ہے۔ رمضان کا مہینہ جس کو مل جائے اس کی کیا بات ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ جو شخص رمضان میں انتقال کرتے ہیں ان کے عذاب اور ان کے سوال کو پورے رمضان تک محفوظ کر دیا جاتا ہے، یعنی روک دیا جاتا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ تا قیامت تک۔ تو انسان کو ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے کہ مولا موت تو ہے، اٹل ہے، لیکن میری موت آئے تو رمضان کے مہینے میں۔ رمضان میں ایک خوش نصیب ہی شخص کو یہ موقع ملتا ہے، اور اکثر جو شخص جمعہ کے دن یا رمضان المبارک کے کسی بھی دن انتقال کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی جو ہے قبر میں سوال اور قبر کے عذاب، یہ دونوں چیزوں کو روک دیا جاتا ہے۔ اور آپ کے سامنے جو معین الدین صاحب یہاں سے گئے ہیں تو ان کا بھی حال یہی ہے کہ یہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں موت پائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر خطا کو معاف فرمائے۔ بس چند اشعار سماعت فرمائے کہ جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا۔ جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا۔ جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اب مرنے والے جو شخص ہیں وہ اپنے اہل عیال خاندان رشتہ دار سے کیا کہتے ہیں وہ سماعت کیجیے کہ تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت، تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت، قرآن مقدس کو پڑھ پڑھ کے سنا دینا۔ قرآن مقدس کو پڑھ پڑھ کے سنا دینا۔ اور جب کوئی اس دنیا سے آخری سفر باندھتا ہے تو اکثر اس کے پاس جا کے ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار، پڑوس کے لوگ جا کے رویا کرتے ہیں۔ ایسے عالم میں وہ میت کیا کہہ رہی وہ سماعت کیجیے کہ جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا۔ جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا۔ ماں باپ بہن بھائی سب کو یہ بتا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ جو لوگ گئے ہیں اب ان کے لیے رونے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب ان کا نام اعمال بند ہو چکا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، جو حضرات ان کے زیادہ قریبی ہیں یا رشتہ دار ہیں یا پڑوس کے لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا چاہیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو جمعرات کے شام کو جو ہے ہر روح اپنے قبر سے باہر نکلتی ہے اور اپنے گھر کے چھت پر آ کر کے کھڑی ہوتی ہے اور آواز دیتی ہے کہ اے لوگوں، میرا نام اعمال تو بند ہو چکا ہے، اب میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں، لیکن تم لوگ میرا قریبی ہو، اب میرے لیے کچھ خرچ کرو، یعنی میرے لیے صدقہ کرو۔ یہ روحیں جو ہے بعد نماز عصر جمعرات کی شام سے لے کے جمعہ کی عصر کی نماز تک رہتا ہے، جمعہ کی عصر کی نماز تک رہتی ہے، کہاں؟ اپنے گھر کے چھت پر، اور یہی آواز دیتی ہے کہ اے لوگوں، یہ گھر میرا ہے، لیکن یہ گھر میرا رہنے کے باوجود بھی مجھے اس گھر کو چھوڑنا پڑا ہے، ایسے ہی ایک دن تم کو بھی چھوڑنا ہوگا، اس گھر کو چھوڑ کے سب کو جانا ہے، اس لیے میرے نام پر صدقہ کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ روح جمعرات کی شام کو اپنی قبر سے باہر نکلتی ہے اور اپنے گھر کے بیچ صحن میں آ کے کھڑی ہوتی ہے۔ جب بیچ صحن میں آ کے کھڑی ہوتی ہے تو وہ روح پھر پکارتی ہے کہ اے لوگو، اے میرے بیٹے بیٹیوں، تم تو رہتے ہو، میں تیرا باپ ہوں، یہ گھر میرا ہے، سب کچھ میرا ہے، میں چھوڑ کے آیا ہوں، اس میں تم آرام سے رہتے ہو، میرے نام پر کچھ صدقہ ضرور کرو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس کے نام اعمال میں اس کے نام پر کچھ صدقہ کر دیتے ہیں تو وہ روح جو ہے دعائیں دیتے ہوئے گھر سے باہر نکلتی ہے، اور اگر ان کے نام پر صدقہ نہ کیا جائے تو وہ روح اب بد دعا کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے کہ افسوس، سب کچھ میں نے دیا لیکن آج میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے نام پر، اپنے مرحومین کے نام پر، اپنے خاندان کے نام پر، جو لوگ چلے گئے ایمان کی حالت میں، ان کے نام پر صدقہ کرے، کچھ نہ ہو سکے تو ایک گلاس پانی ضرور ان کے نام پر دیں، تاکہ اس کا ثواب جب اس کو پہنچے گا تو اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جائے گا، کیونکہ جو شخص چلے جاتے ہیں تو اب اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، اب وہ نیکی نہیں کر پاتے۔ ہاں، ایک راستہ وہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس کے بیٹا بیٹی اولاد نیک ہے اور ان کے نام پر کچھ پڑھتا ہے کرتا ہے تو اس کا ثواب اس تک پہنچتا ہے، جب کرتا ہے تب تک۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ جاریہ، یعنی جو کام دنیا میں دین کے لیے کر کے گیا ہے وہ کام اگر باقی ہے، جب تک وہ کام باقی رہے گا تب تک اس کو اس کا ثواب، اس کا اجر ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر مخلوق خدا کے لیے کوئی ایسا کام کر کے گیا جس سے اس کو مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہو، تو یہ کام جب تک دنیا میں باقی رہے گا تب تک اس انسان کو اس کا اجر، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے انسان کو صدقہ جاریہ اپنے جیتے جی کر کے جانا چاہیے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں گے، میرا نام اعمال جب بند ہو جائے گا، کچھ ملے یا نہ ملے، یہ صدقہ ہم تک پہنچتے رہے گا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، آئیں گے نہ ہم واپس، ہم کو نہ صدا دینا، آئیں گے نہ ہم واپس، ہم کو نہ صدا دینا۔ اب میت قبر کے طرف پہنچ رہی ہے، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ جس وقت غسل دیا جاتا ہے اس وقت میت چیخ رہی ہے اور پکار رہی ہے کہ اے دنیا والو، دیکھو آج میں ہوں، کل بھی میں تھا، تمہارے بیچ میں تھا، آج میں اس حال میں پڑا ہوں کہ لوگ مجھے غسل دلا رہے ہیں تو میرا کپڑا اتار رہا ہے کوئی دوسرا۔ عورت اگر مرتی ہے تو وہ چیختی ہے کہ اے بہنوں، دیکھو کتنی سجتی سورتی تھی میں،
لیکن آج یہ حال ہے کہ میرا کپڑا کوئی دوسرا اتار رہا ہے۔ آج کپڑا اتارنے کی بھی طاقت نہیں ہے میرے اندر۔ ہاتھ سلامت ہے، پیر سلامت ہے، جسم سلامت ہے، صرف جان نکلی ہے، روح نکلی ہے۔ جس وقت میت کے کپڑے کو کاٹ کے نکالا جاتا ہے اور میت کے جسم میں ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس وقت میت چیختی ہے، چلاتی ہے، اے مجھے نہلانے والو، اے غسل دلانے والو، ذرا دھیرے کرو، یہ دن تمہارے ساتھ بھی آنے والا ہے۔ تم جب ہاتھ لگاتے ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے بدن کو کوئی چھری سے کاٹتا ہو، اتنی درد اور تکلیف ہوتی ہے۔ تم ذرا دھیرے اور اطمینان سے ہاتھ لگاؤ، یہی دن تمہارے ساتھ بھی آنے والا ہے۔ آج اگر تم نرمی نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی کوئی نرمی نہیں کرے گا۔ اس وقت جب غسل دلایا جاتا ہے، پانی ڈالنے والا کوئی اور ہوتا ہے، صابن لگانے والا کوئی اور ہوتا ہے، بدن سے پانی پوچھنے والا کوئی اور ہوتا ہے، جبکہ اس میت کے سامنے سب کچھ موجود ہے، پانی بھی، صابن بھی، ہاتھ بھی اور جسم بھی ہے، لیکن جان صرف نکلی ہے۔ اب یہ جسم کیا ہو گیا؟ مردہ، اب یہ کچھ کر نہیں سکتی ہے۔ اس وقت میت چیختی ہے، آواز دیتی ہے کہ اے لوگوں ذرا دھیرے کرو، کیونکہ تمہارا ہاتھ لگتے ہی میرا جسم پھٹا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب جسم میں کوئی آری چلا رہا ہے، کوئی چھری چلا رہا ہے۔ اور جب میت کو کفن کے اندر رکھا جاتا ہے، کفن میں ملبوس ہوتے ہیں وہ، اور ان کے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے تو آخری آواز لگاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس آواز کو اگر دنیا والا سن لے تو ہیبت سے وہ مر جائے گا، اس لیے دنیا والے نہیں سن پاتے ہیں۔ آواز دیتے ہیں کہ اے مجھے لے جانے والوں ذرا ٹھہرو، میرے بچوں کو بلاؤ، آج دیکھ لینے دو۔ آج میرے بچوں کے سر پر یتیمی کا داغ لگنے والا ہے، ایک لمحہ کے لیے وہ مجھے دیکھ لے، پھر کبھی میں اس کے سامنے نہیں آؤں گا۔ اور یہی قانون اور یہی دستور بھی ہے کہ جو شخص ایک بار چلے جائے وہ جسم کے ساتھ اس دنیا والوں کے سامنے کبھی نہیں آتے۔ آتے تو ضرور ہیں لیکن جسم کے ساتھ نہیں آتے، صرف روح لے کے آتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے آواز دیتی ہے اپنے گھر والوں کو اور کہتی ہے میت کہ مجھے دیکھو، یہ گھر تو میں نے سنوارا تھا، سجایا تھا، لیکن سب سے پہلے بے وفا یہ گھر میرے ساتھ کر رہی ہے کہ آج میں اسے چھوڑ رہا ہوں، آج میرے فائدے کے نہیں ہے، کل تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، اس کے مکاری اور فریب میں مت آنا۔ لوگ لے کے کاندھے پہ چلتے ہیں، جب سوار ہوتے ہیں چار کاندھے پر تو اس وقت میت چیختی ہے اور پکارتی ہے کہ اے دنیا والو دیکھو، یہ دنیا دھوکا ہے، اس فریب میں مت آنا، اس فریب میں آ گیا تھا، دیکھو میرا حال کیا ہو گیا، آج پیر بھی ہے لیکن میں چل نہیں پاتا ہوں، ہاتھ بھی ہے میں پکڑ نہیں پاتا ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے لیکن ایسا میں نے دھوکا کھایا ہے کہ کاندھے پہ جانا پڑ رہا ہے۔ یہ حال تمہارا بھی ہونے والا ہے، تم جو ہے اس کے مکاری اور فریب میں مت آنا۔ اور جب اس میت کو قبرستان لے کے پہنچتے ہیں تو وہ میت سمجھ رہی ہے کہ جتنے لوگ میرے ساتھ آئے ہیں یہ سب کے سب میرے ساتھ چلنے والے ہیں، قبر میں رہنے والے ہیں۔ لیکن میت کو جس وقت قبر میں دو آدمی لے کے اترتے ہیں اس وقت میت افسوس ظاہر کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ جتنے لوگ میرے ساتھ آئے تھے اب کوئی رہنے والا نہیں ہے، صرف یہی دو آدمی میرے ساتھ رہیں گے۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد یہ دو آدمی بھی وہاں سے باہر نکلتا ہے۔ اس وقت میت افسوس اور رونے لگتی ہے، افسوس ظاہر کرتی ہے کہ کاش آج میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں اکیلا تنہا پڑ گیا ہوں۔ اب حضور فرماتے ہیں جب اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور لوگ وہاں سے واپس ہوتے ہیں تو ان کے چلنے کی آہٹ اور ان کے چلنے کی آواز کو بھی میت سن رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم مر گئے، آپ مر گئے یا کوئی ہمارے بیچ سے چلا گیا تو اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا، سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، وہ بول بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، لیکن فقط اتنی سی بات ہے کہ آپ یا ہم جیتے جی ان کی بولی نہیں سن پاتے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ وہاں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وہاں کا جب سفر شروع ہوگا تو یہاں اب کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ یہ رشتہ داری، یہ خاندان، یہ گھر، یہ مکان، جائیداد
یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیاوی ہے، یہ دنیاوی تک کام آنے والی ہے، باقی کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی چیز ہے تو آپ کا اعمال ہے، ہمارا اعمال ہے، اعمال سب کا اپنا اپنا ساتھ ہوگا، اپنا اپنا کام کرے گا، کسی کا عمل کسی کو بچانے نہیں، اپنے اعمال سے لوگ بچیں گے۔ تو جب قبرستان کا سفر شروع کرتی ہے میت، تو گھر سے نکلتے وقت کیا کہتی ہے اس میں؟ ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا، پہنا کے کفن مجھ کو خوشبو میں بسا دینا، پہنا کے کفن مجھ کو خوشبو میں بسا دینا۔ یعنی جو مومن ہوتے، ایمان والے ہوتے، وہ موت سے نہیں ڈرتے، ان کا ایمان ہے کہ لوگوں ہم جب اس دنیا سے جانے لگے تو اچھا خوشبو اور اچھے سے غسل دو تاکہ ہم اپنے محبوب سے ملیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے میت کو غسل دلاؤ، اپنے میت کو کفن دلاؤ، تو غسل دلاؤ تو اچھے طریقے سے دلاؤ۔ اگر زندگی بھر وہ انسان غریب تھا، اچھے صابن سے اچھے طریقے سے وہ نہا نہیں پایا ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے اب غسل دو، کیونکہ آخری غسل ہے ان کا، اور نیا صابن سے اس کو نہلاؤ۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر زندگی بھر وہ شخص نیا کپڑا نہیں پہنا ہے تو اس کو نیا کفن دو۔ کفن تو پرانا کپڑا کا بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی کپڑے کا دے سکتے ہیں، پاک صاف ہونا چاہیے، لیکن نیا کپڑا کیوں دیتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر وہ زندگی بھر غریب تھا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہوا اور نیا کپڑا نہیں پہن پایا، تو آخری جو تم کپڑا دیتے اس کو نیا کپڑا دو۔ اب وہ مرنے والے شخص سے کیا کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اب تم تو مجھے نہلاتے ہو تو اچھے طریقے سے نہلاؤ، اچھے سے صابن لگاؤ، صاف ستھرا کرو، وضو دلاؤ، وضو بنواؤ، اس کے بعد نیا کپڑا میں ملبوس کرو، نیا کپڑا دو، اس لیے کہ آج جو میں سفر کرنے والا ہوں وہ کسی دنیا والوں کے لیے نہیں، اپنے نبی کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس لیے جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ کیوں نہیں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ خیال، یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ آج تو ہم اپنے نبی کو دیکھنے جا رہے ہیں، اپنے نبی کو جو زندگی بھر خواب میں نہیں دیکھ پائے، زندگی بھر غربت کی وجہ سے روضے رسول نہیں دیکھ پائے، لیکن آج حقیقت کو دیکھنے والے ہیں، اس لیے مجھے اچھے سے کفن دو، ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کریں۔ اور بات آئی ہے تو ایک بات اور سنیے، میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، لوگ وہاں سے 40 قدم ہٹتے ہیں، تو بعض روایتوں میں ہے کہ اذان دیا کرو۔ اذان دینے سے کیا فائدہ ہے قبر میں؟ کون کیا کہتا ہے اس کو چھوڑیے، کیا صحیح ہے اب اس کو کیجیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اذان نہیں ہے، اذان کہاں ہے، اذان کیوں دیتے ہیں، تو وہ چھوڑیے، کہاں ہے نہیں ہے، جو فائدہ ہمارے لیے وہ کرتے جائیے۔ اذان دینے سے شیطان بھاگتا ہے اذان کی آواز سن کر، اور جیسے ہی میت کو قبر میں رکھ کے لوگ وہاں سے ہٹتے ہیں تو منکر نکیر قبر میں داخل ہوتے ہیں، زمین کو چیرتے پھاڑتے قبر میں آتے ہیں۔ اس وقت جو ہے شیطان بھی قبر میں پہنچتا ہے، اور شیطان پہنچتا ہے اور آخری کوشش کرتا ہے کہ اس کے ایمان کو چھین لیا جائے۔ اب اذان دینے سے فائدہ کیا ہے کہ اذان کی آواز کو سن کر شیطان بھاگے گا، منکر نکیر سوال کریں گے، سوالوں کا وہ جواب دے دیں گے ہماری میت، اور وہ پاس ہو جائیں گے، شیطان بھاگا ہوا رہے گا۔ اور اذان نہیں دیں گے، آواز نہیں پہنچے گی، شیطان وہاں پر بھی موجود ہوگا، بہکانے کی کوشش کرے گا، سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟
तो मन रब का ये अरबी जुमला है, तेरा रब कौन है ये भी अरबी जुमला है, मेरा रब अल्लाह है ये भी अरबी है। अब हम लोग या कोई भी इंसान अरबी नहीं जानते हैं या अरबी जानते हैं तो उसका माने नहीं जानते हैं। एक बात और सुनिए, सवाल होगा अरबी में कि मन रब्बो का, तो हम क्या समझेंगे कि क्या पूछ रहा है। हमारी ज़बान में सवाल होना चाहिए था कि ऐ लोगो, ऐ लो शख्स तुम कब्र में आए हो, बताओ तुम्हारा खुदा कौन है, तुम्हारा अल्लाह कौन है। तो मरने वाले शख्स, कब्र में जाने वाले शख्स आसानी के साथ जान जाता, पहचान जाता कि ये मेरा खुदा के बारे में पूछा जा रहा है, ये मेरे अल्लाह के बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन नहीं, सवाल होता है मन रब्बो का, अरबी में सवाल होता है। अब साहबाए किराम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज इस्लाम मदीना में और मक्का में है, कल के तारीख में पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगी और अरबी बोलने वाले सिर्फ मक्का और मदीना और सऊदी के लोग होंगे। लेकिन या रसूल अल्लाह, ये इस्लाम जब बाहर देश में पहुंचेगी, वहां के लोग ईमान लाएंगे, आपका कलमा पढ़ेंगे और कब्र में जाएंगे। एक दिन मौत होगी, कब्र में जाएंगे, मुनकर नकीर पहुंचेंगे। सवाल होगा मन रब्बो का, अरबी में आपकी उम्मत बाहर देश के रहने वाली है, वो कैसे समझेंगे और कैसे जवाब देंगे। मेरे नबी फरमाते हैं, साहबा घबराओ मत, मेरे ऊपर मेरी बारगाह में जो मेरी मोहब्बत में कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह ताला उनकी जबान को मरने के बाद अरबी में बदल देगा। क्या करेगा? अरबी में बदल देगा। क्यों? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो कसरत से और मोहब्बत से मुझ पर दुरूद पढ़ेगा, मरने के बाद उसके दिल दिमाग सब अरबी हो जाएगा, जबान उसकी अरबी होगी, वो सोचेंगे भी अरबी, बोलेंगे भी अरबी, सुनेंगे भी अरबी, और मरने के बाद कोई जबान नहीं चलेगी, ना भोजपुरी, ना फारसी, ना अंग्रेजी, ना बंगाली, ना देहाती, कुछ नहीं, एक ही जबान सबकी होगी, चाहे वो किसी धर्म का, किसी कौम का हो, एक ही जबान होगी, वो अरबी जबान होगी। अब अरबी जबान को समझेगा कौन? जो मेरे नबी पर कसरत से दुरूद पढ़ेगा वही, और जो मेरे नबी से मोहब्बत रखेगा वही। तो आइए हम सब भी दुरूद पाक पढ़ ले, ताकि इस दुरूद के सदके में हमारी ज़बान भी अरबी हो जाए, हम समझने भी लगे अरबी और बोलने लगे अरबी। पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप समझ गए कि अरबी में सवाल होगा मन रब्बो का। हिंदुस्तान के शख्स है, जवाब दे रहे हैं रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। जो जिंदगी भर अरबी नहीं बोला था, अब क्या हो रहा है? अरबी बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। दूसरा सवाल होगा माँ दीनों का, ये भी अरबी है। अब ये शख्स है भारत का रहने वाला, जवाब दे रहा है दीनुल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अरबी बोलने की ताकत आ गई, अरबी बोलने की समझ आ गई। क्यों आई? कि जीते जी इन्होंने अपने नबी से मोहब्बत किया था और जानो दिल से ज्यादा मोहब्बत किया था, और कहा या रसूल अल्लाह, हमारा जीना भी आपके लिए है, मरना भी आपके लिए है। तो अपने नबी पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ा करता था। अब इनकी जबान अरबी हो गई। तीसरा सवाल होगा माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रसूल, क्या कहा करते थे इस मर्द मोमिन के बारे में। उस वक्त मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवे जहां मरने वाले शख्स को नजर आएगी। बाज रिवायत में है कि जलवा नजर आएगी, बाज रिवायत में है कि हुजूर खुद तशरीफ लाते हैं, बाज रिवायत में है कि वहाँ उसके कब्र से लेकर के हुजूर के रोज़े तक की मिट्टी को हटा दी जाती है। वह शख्स, वह हमारी जो मैयत कब्र में जाती है, वह शख्स जो है अपनी आंखों से हुजूर का जलवा देख लेते हैं, हुजूर का दीदार कर लेते हैं। लेकिन सवाल क्या होता है, क्या कहा करते थे इस मर्द मोमिन के बारे में? तो मर्द के लिए जिस्म होना जरूरी है। जिसके साथ भी ये लफ्ज लगाइएगा कि मर्द के बारे में, तो मर्द के लिए जिस्म होना जरूरी है और जिस्म के साथ देखना भी जरूरी है। तो सवाल होता है क्या? ये नहीं सवाल होगा कि क्या कहते थे तुम अपने नबी के बारे में, या क्या कहते थे तुम अपने रसूल के बारे में, क्या कहते थे इस नबी के बारे में। नहीं, नबी का लफ्ज वहाँ नहीं आएगा। यही तो ईमान की जांच होगी। ईमान की जांच
اسی سوال پر ہوگی کہ یہ ایمان لایا تھا تو کتنا لایا تھا، دنیا میں دکھانے کے لیے لایا تھا کہ حقیقت میں لایا تھا۔ سوال ہوتا ہے کیا کہا کرتے تھے اس مرد مومن کے بارے میں؟ اگر ایمان والا ہوگا تو پہچان لے گا، کہے گا اے فرشتوں تم جس کے بارے میں پوچھتے ہو یہ تو میرا آخری نبی ہے، اللہ کا آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی کا کلمہ پڑھ کے میں مسلمان بنا ہوں، اور انہی کو دیکھنے کے لیے میں قبر میں آیا ہوں، اور انہی کو دیکھنے کے لیے آج میں آنکھ کھولا ہوں۔ یہی ہر درد کی دوا صلی علی محمد ہے۔ تو یہ پہچان کیسے ہوگی؟ نام تو لیا نہیں جائے گا، نہ پیغمبر کا جملہ استعمال ہوگا، نہ نبی کا، نہ رسول کا، کچھ نہیں، صرف پوچھا جائے گا کیا کہا کرتے تھے جو سامنے موجود ہے۔ اس وقت شیطان بھی سامنے آئے گا، کہے گا میرے طرف اشارہ کرو، میرے طرف اشارہ کرو، میرے طرف اشارہ کرو۔ اب آذان نہیں دو گے، شیطان نہیں بھگاؤ گے تو وہاں مردہ آپ کا پھنس جائے گی۔ قبر میں جب شیطان پہنچے گا ایمان چھیننے کے لیے تو ایمان وہاں بہکا دے گا، چھین لے گا۔ اس لیے شیطان کو پہلے ہی سے بھگا کے رکھو تاکہ وہاں پہنچ نہ پائے، اور ہمارے جو مرحومین گئے ہیں آسانی کے ساتھ وہ جواب دے دیں۔ تو یہ ایک ایمان کا ایمانی رشتہ ہے، جس کے اندر مکمل ایمان ہوگی وہی پہچان پائے گا۔ ورنہ جو شخص نبی کو دیکھا تھا اس سے بھی یہی سوال ہوا تھا تو انہوں نے انکار کیا تھا۔ مثال کے طور پر ابو جہل نے تو نبی کو دیکھا تھا، اور ابو جہل سے سوال ہوا کیا کہا کرتے تھے اس مرد مومن کے بارے میں، تو کہتا کہ افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے، جبکہ زندگی بھر ابو جہل میرے نبی کو ستایا، گالی دیا، اور قبر میں گیا تو کہتا کہ میں نہیں جانتا، اس کو میں نہیں پہچانتا۔ اور آج بھارت کے سرزمین پر آج اگر کوئی ہمارے سماج سے جاتے ہیں ایمان والے، قبر میں ہم ان کو رکھ کے آتے ہیں اور آنکھ کھلتی ہے، پہچان لیتے کہ ان کے بارے میں پوچھتے یہ تو میرا نبی ہے، انہی کا کلمہ پڑھ کے تو میں مسلمان بنا ہوں، انہی کا کلمہ پڑھ کے تو میں قبر میں آیا ہوں ان کو دیکھنے کے لیے صرف۔ کیا بات تھی کہ وہ دیکھ کر کے نہیں پہچان پایا، یہ بغیر دیکھے پہلی نظر میں پہچان گیا۔ یہ کیا ہے؟ ایمان کی بات ہے، ایمانی ایک رشتہ ہے۔ مرنے کے بعد ظاہری آنکھ بند ہو جائے گی، دل کی آنکھ کھلے گی۔ اب جب دل کی آنکھ کھلے گی تو ایمان والے دیکھیں گے، بے ایمان والے نہیں دیکھیں گے۔ ایمان والے پہچانیں گے، بے ایمان والے نہیں پہچانیں گے، چاہے وہ کسی برادری کا ہو یا کسی بھی دھرم کا ہو۔ ابو جہل جب مرا تھا قبر میں گیا ہے تو اس سے جب سوال ہوا ہے تو اس کی آنکھ جو کھلی تھی تو دل کی آنکھ کھلی تھی، اور دل سے کبھی نبی کو اس نے نہیں چاہا تھا، دل سے کبھی اپنے نبی سے محبت نہیں رکھا تھا وہ، اس لیے اب وہاں دیکھنے سے وہ انکار کر دیا، پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اور ہمارے سماج سے جب کوئی انسان جاتا ہے، جب اپنے نبی پر سچے دل سے ایمان لایا، کلمہ پڑھا ہے، درود پڑھا ہے، تو وہاں جب دل کی آنکھ کھلتی ہے تو پہلی نظر میں پہچان لیتی ہے کہ یہ تو میرا نبی ہے، یہ ایمانی رشتہ ہے۔ تو میرے دوستو جو شریعت نے لاگو کر دیا وہ ہر حال میں کرنا ہے، نہیں کریں گے کسی کا کچھ نہیں لیا جائے گا، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگی، آخر میں پچھتاوا ہم سب کو ہی ہوگا۔ اعمال ٹھیک رہے گا جنت مل جائے گی، نہیں ٹھیک ہوگا تو کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، بگڑے گا جس کا خراب ہے اس کا۔ مثال کے طور پر آپ کا خراب ہے، آپ کا بگڑے گا، آپ کا باپ کا کچھ نہیں ہوگا، باپ کا خراب ہے تو دادا کا کچھ نہیں ہوگا، اور میرا خراب ہے تو آپ کا کچھ نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا میرا ہوگا۔ تو اس لیے ہر انسان کو اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم جب قبر میں جائیں گے ہمارا ہر رشتہ دار دم توڑ دیں گے، ماں باپ بھائی بہن برادر خاندان اڑوس پڑوس، جب کوئی ساتھ نہیں ہوگا، ہم اکیلے تنہا ہوں گے، اس وقت میرے جسم میں روح ڈالی جائے گی، مجھ سے سوال ہوگا، میں کیا جواب دوں گا؟ افریقہ میں کچھ لوگ تبلیغ کرنے گیا تھا، اور ان لوگوں کی محنت اور مشقت اور تبلیغ کی وجہ سے ایک شخص ایمان لایا۔ ایک شخص کیا ہوا؟ ایمان لایا۔
ایمان لانے کے بعد وہ نماز پڑھنے لگا، مسجد میں جانے، کچھ دن بعد مسجد میں جانے لگا۔ جب مسجد میں گیا تو مسجد کی نمازیوں نے انہوں سے کہا، اے بھائی تم تو نماز پڑھ لیے ہو، نیا نیا مسلمان بنے ہو، آؤ تم کو ہم کچھ دین کی بات سکھاتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے بھائی میں نیا مسلمان نہیں ہوں، میں تو پیدائشی مسلمان ہوں، وہ تو میرے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے میں کچھ دیر کے لیے بگڑ گیا تھا۔ گھر لوٹوں کا جو معاملہ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں، وہ ہم سب کے ہی ساتھ ہے۔ کہتا ہے نا کہ صبح کا بھولا شام کو لوٹا، یہ معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا، وہاں کے لوگوں نے کہا، مسجد کے نمازیوں نے کہا کہ ارے بھائی تو نیا نیا مسلمان بنا ہے، آؤ میں تمہیں دین کی بات سکھاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ارے بھائی میں نیا مسلمان نہیں بنا ہوں، میں تو پیدائشی مسلمان تھا، میری ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے میں کچھ دیر کے لیے راستے سے ہٹ گیا تھا۔ ہر بچہ فطرت اسلامی میں پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کی تربیت جدھر لے جائے ادھر وہ پہنچ جاتا ہے۔ بات جب ان لوگ کی کھلی تو اس شخص نے کہا کہ اے لوگو، آج تم تبلیغ کرنے میرے پاس آئے ہو، اللہ کا شکر ہوا کہ آپ کے تبلیغ کی وجہ سے پھر میں واپس آ گیا اور خدا کو پہچان لیا، خدا کے نبی کو پہچانا، ان پر ایمان لایا، مسلمان بنا۔ لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ میں اپنے ماں باپ کا کیا کروں؟ میرے ماں باپ تو کفر کی حالت میں مر گئے ہیں، میں اس کا کیا کروں؟ یہی تبلیغ آج نہیں، آج سے 2 سال پہلے لے کے آتے، 2 سال قبل تم آتے تو مجھے یقین تھا کہ میرے ماں باپ کفر کی حالت میں نہیں مرتا، اس کو بھی ایمان مل جاتا، لیکن اب تو وہ مر چکا ہے، میں اس کے لیے کیا کروں؟ اے سعودی کے لوگوں، اے مکہ اور مدینہ کے لوگوں، ایمان تو تیرے ہاں سے پھیلا ہے، آج تم غفلت کی چادر اوڑھ کے سوئے ہو، تبلیغ تو تم کو سب سے زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر تبلیغ تم کرتے جیسے صحابہ کیے تھے، جیسے تابعین کیے تھے، جیسے حضور کیے تھے، ویسے تم بھی اگر کرتے تو آج یقیناً پوری دنیا میں کوئی دوسرا مذہب نہیں، مذہب اسلام ہوتا، کوئی دوسرا نہیں ہوتا، ہر شخص ایمان والا ہوتا۔ لیکن سعودی کے لوگ آرام سے سو رہا ہے غفلت کی چادر اڑ کے، دولت کے نشے میں دھن ہے۔ یہ بات ہر شخص سے پوچھا جائے گا، سعودی کے لوگ نے یہاں کے لوگوں سے، کہ تمہارے سامنے کتنے بے ایمان ہو کے مر گیا، تم نے دین وہاں تک کیوں نہیں پہنچایا؟ مسجد کے امام، مسجد کے نمازی، محلے کے مولانا، محلے کے مفتی، خانقاہ کے پیر، یہاں تک کہ اللہ نبیوں سے پوچھے گا کہ تم نے امت تک دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تو ہماری تمہاری کی بات ہی چھوڑ دو، یعنی جو دین سے دور ہو رہا ہے، ہو گیا ہے، ان کو دین میں لانے کی کوشش کرو، ورنہ کل یہ شخص رب کے سامنے کہے گا مولا مجھے کوئی نہیں سکھایا تھا، کوئی نہیں بتایا تھا، اس وقت ذمہ دار ٹھہریں گے سب۔ تو بہرحال اس شخص نے کہا کہ اب میں اس ماں باپ کا کیا کروں جو آج سے کچھ دن پہلے کفر کی حالت میں مرا ہے، اگر یہی تبلیغ تم لوگ آج سے 2 سال قبل کرتے تو میرے ماں باپ بھی ایمان والے ہوتے۔ تو کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اور آپ کے وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کوئی بھائی ہمارا جہنم کا راستہ اختیار کرے، اس کو بچانا ہم سب پر فرض ہے۔ کوئی اگر جہنم کا راستہ اختیار کیا ہے تو اس راستے سے ہٹا کے جنت والی راستے پہ لانا ہم سب پر واجب ہے، فرض ہے، کہ کیسے وہ آئے گا۔ تو بہرحال بات بہت لمبی ہو رہی ہے، شعر سنیے اس کے بعد مکمل تقریر کیا جائے۔ کہ ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا، پہنا کے کفن مجھ کو خوشبو میں بسا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اب میت کیا کر رہی ہے؟ گھر سے جنازہ نکل رہی ہے اور میت کہتے ہوئے چل رہی ہے، یہ کام بھی کر لینا میت میں جو آئے ہو، یہ کام بھی کر لینا
میت میں جو آئے ہو مل جل کے عزیزوں سب کاندھا بھی لگا دینا مل جل کے عزیزوں سب کاندھا بھی لگا دینا۔ اے میرے دوستو، ایک پہلوان شخص ہو اور وہ انتقال کر جائے تو کیا اپنے گھر سے وہ قبر تک اپنے آپ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ اب اس کو بھی کاندھے کی ضرورت ہے، اب وہ بھی بے سہارا ہے۔ تو کہہ رہی ہو میت کہ لوگو میرے ساتھ تو چلے ہو مجھے پہنچانے کے لیے قبر تک، لیکن مل جل کے سب کاندھا لگا دینا تاکہ میں کسی پر بوجھ نہ بنوں۔ اور 40 قدم بات آئی ہے کہ جنازے میں 40 قدم لوگوں کو کاندھا دینا ضروری اس لیے کہا گیا کہ ان کے گناہ کبائر معاف ہوتے ہیں چلنے والوں کی۔ تو خیر مختصر سنیے، یہ کام بھی کر لینا میت میں جو آئے ہو مل جل کے عزیزوں سب کاندھا بھی لگا دینا۔ اور آگے شعر سنیے، جب قبر میں دفنا دو مٹی بھی چڑھا دو تم، جب قبر میں دفنا دو مٹی بھی چڑھا دو تم، آذان کو پڑھ کر پھر شیطان کو بھگا دینا۔ اے میرے دوستو، انسان کی زندگی کتنی ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دیے جاتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بات سننے سے پہلے رب کا حمد و ثنا کر کے اس کے کان تک پہنچائیے، ہے نا؟ تو اب جنازے کی نماز میں اذان نہیں ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے اذان شرط ہے، اور جنازے کی نماز بھی ایک نماز ہے لیکن دعا کی شکل میں، یہ دعاؤں کی شکل میں نماز ہے۔ تو اذان کب ہوئی؟ جب پیدا ہوا تب ہو گئی، اب صرف اس کے لیے باقی کیا ہے؟ نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابیوں سنو، ایک لکڑی لے آؤ، لمبا سا ایک ٹہنی لے آؤ۔ حضور کی بارگاہ میں لایا گیا ایک پتلی سی ٹہنی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توڑ کے 3 ٹکڑا کیے، ایک کو کچھ آگے گاڑ دیے زمین پر، اس کے پیچھے ایک کو اور گاڑے، اس کے پیچھے ایک اور ٹکڑا کو زمین پر گاڑ دیے۔ یہ تینوں ٹکڑا زمین میں آدھا آدھا دھسا دیے گئے۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحابہ کچھ سمجھتے ہو اس کے بارے میں؟ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے آقا آپ بتا دیجئے، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، صحابیوں سنو، یہ انسان ہے کون؟ سامنے والی لکڑی، 3 لکڑی گاڑا گیا ہے نا، تو میرے نبی فرماتے ہیں، صحابی سنو، پہلا جو سب سے سامنے ہے وہ انسان ہے، اس کے بعد جو ہے بیچ والا اس کی زندگی ہے، اس کی عمر ہے، زندگی ہے، اور پیچھے جو سب سے آخر میں ہے وہ اس کی موت ہے، اور یہ تینوں ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ انسان ایک قدم چلتا ہے، اس کی زندگی ایک قدم آگے بڑھتی ہے، اس کے پیچھے موت بھی ایک قدم اس کے طرف بڑھتی ہے۔ انسان 2 قدم اٹھاتا ہے زمین کے اوپر، اس کی زندگی 2 قدم آگے بڑھتی ہے، اس کے ساتھ اس کی موت بھی 2 قدم پیچھا کر رہی ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تینوں جس دن سٹ جائے گا، ایک جگہ جمع ہو جائے گا، اس کی موت ہو جائے گی۔ کیا ہوگی؟ موت ہو جائے گی۔
انسان کے پاس انسان کی زندگی جس دن پہنچ جائے گی وہ زندگی ختم، اسی دن اس کے موت جو پیچھا کر رہی ہے، ہر انسان کی موت پیچھا کر رہی ہے، جب پیچھا کرتے کرتے اس کو پکڑ لے گی، دبوچ لے گی، اپنے چنگل میں لے گی تو روح نکال لے گی، اب اس کی موت ہو گئی۔ تو انسان کی زندگی اتنی ہی ہے، انسان ایک قدم چلتا ہے، زندگی بھی ایک قدم چل رہی ہے، اس کی موت بھی ایک قدم چل رہی ہے، یعنی چھٹی نہیں ہے کسی کو۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا، اور یہ شعر بھی سنیے، جب قبر مکمل ہو کچھ دیر وہاں رک کر، جب قبر مکمل ہو کچھ دیر وہاں رک کر، بخشش کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دینا۔ اے میرے دوستو، کسی بھی جنازے میں آپ شرکت فرمائیں، کسی بھی میت کو قبر میں دفنانے کے لیے آپ جائیں تو اس میں مٹی ڈال کے بھاگیے مت، وہاں پر کھڑے رہیے کچھ دیر، اس کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے اور دعا کیجئے کہ مولا یہ بندہ تیرا ہے، مولا آج یہ قبر کی دنیا میں آ گیا ہے، ان کی تو مغفرت فرما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ امت ہے اور آپ کی امت دنیا چھوڑ کر کے قبر میں آ گئی ہے، یا رسول اللہ ان کی حفاظت فرما، یعنی اس کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کیجئے۔ ہو سکتا ہے کسی کی دعا اگر قبول ہو جائے گی تو ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے آج کل جو دیکھنے ملتا ہے، اکثر شہر میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ مٹی دینے جاتا ہے، جوتا موجہ لگا لیتا ہے، چپل پہن لیتا ہے، قبرستان میں چپل پہن کے اتر جاتا ہے، جوتا پہن کے اتر جاتا ہے۔ حیرت آتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر۔ لیکن میرے دوستو، آپ پر بھی کچھ ذمہ داری ہے، میت کا جو گھر والا ہوتا ہے اس پر بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ آپ غور کیجئے، دیکھئے وہاں کہ میرے باپ کو جو دفنانے آیا ہے، میرے بھائی کو جو دفنانے آیا ہے، میری بہن یا ماں یا رشتہ دار کو جو دفنانے اور مٹی ڈالنے آیا ہے، وہ کس حال میں آیا ہے۔ اگر جوتا پہن کے قبرستان میں اترتا ہے تو جیتے جی کبھی اس کو اس محفل میں آنے مت دو، ایسے شیطانوں کو قبرستان میں آنے مت دو۔ جو قبرستان کی حفاظت نہیں کر پایا وہ کیا آپ کے باپ کے لیے دعا کرے گا، یا آپ کے ماں بہن یا بھائی برادر کے لیے کیا مغفرت کی دعا کرے گا؟ جو شخص جوتا اتار کے قبرستان میں نہیں جاتا ہے وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ تو دھیان رکھیے ایسے لوگوں کو جو جوتا چپل پہن کے آپ کے قبرستان میں، یا جس میت کے لیے آپ اس کو دعوت دیے ہیں کہ میرا بھائی انتقال کیا، میرا دادا انتقال کیا، میرا باپ انتقال کیا، میری ماں انتقال کی ہے، اس کو مٹی دینے کے لیے تم بھی آؤ، مغفرت کی دعا کرنے کے لیے تم بھی آؤ، اور دیکھو کہ اگر وہ جوتا موجہ پہن کے قبر میں قبرستان میں داخل ہوتا ہے تو ایسے شخص کو پھر کبھی دعوت مت دو۔ جس کو جوتا اتارنے کی تمیز نہیں، جس کو چپل اتارنے کی تمیز نہیں، کہاں اتار کے چلنا چاہیے، کہاں پہن کے چلنا چاہیے، اتنی بھی شعور اس کے اندر نہیں ہے تو دعا کیا کرے گی آپ کے لیے؟ ایسے لوگوں سے بچو۔ اور بات آتی ہے کتابوں میں، حضور فرماتے ہیں کہ کسی بھی قبرستان کی بے حرمتی اگر کرتے ہو، کسی بھی قبرستان، یہ نہیں کہا گیا کہ جس قبرستان میں تیرا خاندان ہے، تیرا باپ ہے، تیرا بھائی برادر ہے، رشتہ دار ہے، اسی قبرستان، نہیں، کسی بھی مسلمان ایمان والے کے قبرستان ہو، اس قبرستان کی ادب و احترام کرنا آپ پر واجب ہے۔ نہیں کریے گا تو حضور فرماتے ہیں اس کا بھی علاج ہے، دوائی اس کے لیے بھی ہے۔ کوئی بھی ایمان والے کی قبرستان ہو، اگر آپ اس کا احترام نہیں کریں گے، اس میں جوتا چپل پہن کے جائیں گے، وہاں جو لوگ پہلے سے دفن ہے وہ آپ کی دوائی خود لے کے تیار ہو جائیں گے۔
اب حضور فرماتے ہیں کہ اگر قبرستان کی بے حرمتی کرو گے، اس قبرستان سے چلنا شروع کر دو گے، راستہ بنا لو گے، یا جوتا چپل پہن کے چلنا شروع کرو گے، یا سائیکل موٹر سائیکل دوڑانا اس میں شروع کرو گے، تو اس میں جتنے میت ہے اس قبرستان میں تمام کی روحیں آپ کے گھر میں آئے گی اور آپ کو پریشان کرے گی، اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں۔ کوئی روح کو کوئی دیکھ سکتا ہے طاقت انسانوں میں؟ اب حضور فرماتے ہیں کہ اگر ادب و احترام نہیں کرو گے تو اس قبرستان سے روحیں نکلے گی، وہ مردے نکلیں گے روح بن کر کے، اور روحیں نکل کے آپ کو پریشان کرے گی، کبھی سر درد، کبھی بخار، کبھی کیا تمہارے ساتھ طرح طرح کی وہ وبا اور بلا آتی رہے گی، تم دوائی میں پریشان ہو جاؤ گے، سمجھ بھی نہیں پاؤ گے کہ ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں۔ تو اب کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم تو مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم سب کو ضروری بنتا ہے کہ قبرستان چاہے وہ کسی برادری کا ہو، اگر ایمان والا ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب پر ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اور جس میت کو آپ دفنانے گئے ہیں قبر میں، اس کو مٹی ڈالیے، مٹی ڈالنے کے بعد کسی بغل میں ہو یا کنارے پر ہو یا جہاں آپ کو جگہ ملے، وہاں رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مولا بندہ تو تیرا ہے، ہم اس کے لیے اس کے طرف سے دعا کر رہے ہیں، مولا اس کی خطا کو تو معاف فرما دے، ان کے قبر میں جو سوال ہونے والا ہے اس سوال کو اس کے لیے آسان فرما دے۔ اتنی تو دعا کر سکتے ہیں، اے مولا یہ بندہ تیرا ہے، ہم اس کا رشتہ دار ہیں، لیکن حقیقت تو مالک تو ہے، اس کا آیا ہے یہ قبر کی دنیا میں، پہلی بار آیا ہے، آنکھ کھلے گی، پہلی بار یہ آنکھ کھلے گی قبر کی دنیا میں۔ اے مولا قبر کی وحشت، قبر کی دہشت سے ان کو بچا، اور قبر کی گھبراہٹ سے ان کو محفوظ فرما، اور ان کے زبان پر سوالوں کی جواب کو آسانی عطا فرما دے۔ اے مولا ابھی تیرے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، تیرے رب ہونے کے بارے میں پوچھا جائے گا، تیرے محبوب کے بارے میں پوچھا جائے گا، مولا اس کے زبان پر سوالوں کے جواب کو عطا فرما دے۔ یعنی مغفرت کی دعا اس کے لیے کیجئے تاکہ آپ کے وہاں پہنچنے سے اس مرحوم کو فائدہ پہنچے، اور اگر گئے جوتا موجہ لگا کے تو پھر آپ کو تو نقصان ہونا ہی ہونا ہے اور اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو جائیے تو ادب و احترام سے جائیے کہ جب قبر مکمل ہو کچھ دیر وہاں رک کر بخشش کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دینا، بخشش کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دینا۔ اور دولت، آج ہم لوگ مسجد کا چندہ مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، کوئی قبرستان کا چندہ مانگ مانگ کے تھک رہا ہے، کوئی مدرسے کا چندہ مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، لیکن آپ لوگ دیتے ہیں، بہت کم دیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ہم یا آپ یا کوئی بھی انسان جائے گا اس دنیا سے تو جو دین پر خرچ کیجئے گا وہی آپ کو ملنے والا ہے، باقی جو بھی جمع رکھیے گا وہ آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ تو وہ شعر سنیے، وہ شعر بھی آ گیا ہے کہ دنیا کی جو دولت ہے رہ جائے گی دنیا میں، دنیا کی جو دولت ہے رہ جائے گی دنیا میں، بس ساتھ تیرے، بس ساتھ عمل تیرے جائیں گے بتا دینا۔ ساتھ کون جائے گا؟ عمل، دولت یہیں رہ جائے گی۔ عمل کو سدھاریے، عمل کو ٹھیک کیجئے، ورنہ کوئی آپ کا کام آنے والا نہیں۔ اگر کام آنے والی کوئی چیز ہے تو وہ آپ کا عمل ہے۔ اور آخری سے سنیے کہ سرکار تمنا ہے بس ایک رفاقت کی، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ وقت نزا کیا ہے؟
آخری گھڑی ہے جس کو کہتے ہیں جاکنی کی گھڑی، موت کی گھڑی۔ ایسے عالم میں انسان کو پیاس لگتی ہے اور ایسے عالم میں شیطان بھی بہکانے آتا ہے۔ تو شیطان کے بہکاوے میں کون آتا؟ جس کا ایمان اور عمل کمزور ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مرنے والے شخص کو اتنی شدت کی پیاس لگتی ہے کہ اس کے منہ میں اگر 7 سمندر کے پانی کو اٹھا کے رکھو تو پیاس نہیں بجھے گی۔ ایسے ہی عالم میں شیطان آتا ہے، ہاتھ میں ایک دودھ کا پیالہ، ایک شہد کا پیالہ لیتا ہے اور اس مرنے والے شخص سے کہتا ہے، اے بھائی کیا چاہتے ہو؟ پانی مانگتے ہو؟ کہا میرے بھائی مجھے پانی چاہیے، شدت کی پیاس لگی ہے، بہت زور کی پیاس ہے، کہا مجھے پانی پلا دو۔ شیطان کہتا مجھ سے پانی مانگتا ہے؟ اس سے مانگ جس کے لیے دولت کمایا ہے، اس سے مانگ جس کے لیے مجھ سے تو نے دشمنی کیا ہے، اس سے مانگ جو تمہارے خاندان ہے۔ وہ مرنے والے کہتے ہیں میں تو مانگ رہا ہوں اپنے بیٹے سے پانی، اپنی بیٹی سے پانی، اپنے خاندان سے پانی، لیکن یہ لوگ سن نہیں رہے میری آواز کو اور پانی نہیں دے رہے ہیں، تم تو سنتے ہو، مجھے پانی دے دو۔ اس وقت شیطان کہے گا ایسے نہیں دوں گا، ایک شرط ہے میری، ایک شرط ہے میری، اس شرط کو پورا کرو میں پانی دیتا ہوں۔ وہ شخص کہیں گے میں تیری شرط کو مانتا ہوں، تو بول کیا شرط ہے؟ اس نے کہا کہ بول خدا ایک نہیں 2 ہے، میں تمہیں پانی پلاؤں گا اگر ایمان مکمل ہے، اعمال ٹھیک ہے۔ وہ شخص کہے گا مجھے پانی تیرا نہیں چاہیے، میں پیاسا مرنا گوارا کرتا ہوں، لیکن میں تیرا پانی پی کے ایمان دینا گوارا نہیں کرتا۔ یہ کون کہے گا؟ ایمان والا ہوگا، سچا پکا مومن ہوگا، وہی کہے گا۔ تب تک شیطان دوسرا سوال کرے گا کہ ٹھیک ہے یہ نہیں کہتا ہے، وہ شیطان اپنا پہترا بدلتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نہیں کہتا تو کوئی بات نہیں، بس اور ایک جملہ میں پوچھتا ہوں، وہ کہہ دے میں پانی پلا دوں گا۔ کا بول کیا ہے؟ کہتا ہے شیطان کے بول اللہ کے نبی آخری نبی حضور نہیں ہے، میں تمہیں پانی پلا دوں گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ تو لگتا ہے کہ شیطان اور مردود اور ملعون ہے، میں تیرا پانی نہیں پیوں گا، میں پیاسا تڑپ تڑپ کے جان دے دوں گا اور اپنی ایمان کو لے کے یہاں سے جاؤں گا۔ ایک صحابی کا بھی واقعہ ہے، ہماری تمہاری کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ ایک صحابی جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا ہر صحابی جنتی ہے، یعنی جو حضور کو دیکھا اور اسلام پہ موت پائی، ایمان کی حالت میں گئے، وہ ہر صحابی جنتی ہے۔ ایک صحابی کا آخری وقت آیا، موت کی آخری سانس لے رہے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام گئے اور کہنے لگے اے صحابی اب تو جانے والا ہے، کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صحابی کیا کیا؟ اپنا چہرہ پھیر لیا۔ دوسرے جانب گئے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ کلمہ پر آخری وقت ہے، وہ صحابی پھر اپنا چہرہ پھیر لیے۔ اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرہانے کے جانب کھڑی ہوتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے اے صاحبی تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صحابی زبان حال سے کہنے لگا میں نہیں کہوں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ صحابیوں میں کوہرام مچ گیا، تمام صحابی رونے لگا، کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی پریشان ہو گئی کہ میرے مالک یہ کیا ہو گیا؟ یہ وہ صحابی ہے جو اپنے نبی پر اپنی تن من دھن جان سب قربان کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن آخری وقت آیا ہے تو ایمان سے ایمان ان کا چھینا جا رہا ہے، ایمان سے یہ ہاتھ دھو ڈالتے ہیں اور یہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیتا ہے، اب کیا کیا جائے؟ اتنے میں اس صحابی کو ایک رفاقت ہوئی، کچھ دیر کے لیے موت کا بلا ٹلی اور مہلت مل گئی، اللہ نے مہلت دیا۔ وہ صحابی اٹھ کے بیٹھے، تمام صحابی اس سے پوچھنے لگے اے صحابی تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ ہم تمہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کیا، تم نے اپنا رخ پھیر لیا، ہم دوسرے جانب گئے ہیں، تم سے کہا کلمہ پڑھ، پھر تم نے رخ پھیر لیا۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے سر کے جانب کھڑی تھی اور کہنے لگی کلمہ پڑھ، تو نے زبان حال سے کہا تھا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، ماجرا کیا ہے؟ وہ
وہ صحابی کہنے لگے اے صحابیوں سنو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کلمے سے انکار نہیں کیا تھا، جس وقت تو کہہ رہا تھا کہ کلمہ پر کلمہ پر، اس وقت شیطان میرے پاس آیا تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ بول خدا ایک نہیں دو ہے، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ جب دوسرے جانب تو گیا ہے اور پھر مجھ سے کلمہ پڑھنے کی تلقین کیا ہے، شیطان ادھر بھی پہنچا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں پانی پلا دوں گا، بول اللہ کے نبی، یہ بول قبر کے سوال اور جواب نہیں ہوتا ہے، قبر میں کوئی سوال اور جواب نہیں ہوتا ہے، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ سر کے جانب کھڑی ہوئی تھی، اس وقت شرحانے کے طرف شیطان آیا تھا اور مجھ سے کہا تھا بول اللہ کے نبی، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، میں تمہیں پانی پلا دوں گا۔ اس لیے میں نے زبان حال سے شیطان کو کہا تھا کہ میں نہیں کہوں گا۔ جب صحابی جو جنتی ہے ان کو بہکانے کے لیے شیطان گیا ہے، تو ہماری اور تمہاری گنتی کیا ہے، حیثیت کیا ہے اس معاملے میں؟ تو میرے دوستو ایمان بچاؤ۔ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کے ایمان کو چھین لیا جائے۔ تو ہم سب اس بات پر غور کریں کہ ہمارے سماج میں اگر کوئی جانے والا ہے اس دنیا میں، اس دنیا سے، اور آخری رخصتی ہو رہی ہے، جان نکلنے والی ہے، تو ان کے سامنے زور زور سے کلمہ پڑھا کیجئے تاکہ آپ کی آواز کو سن کر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پڑھ لے۔ لیکن ان سے مت کہیے کہ کلمہ پر، کیونکہ موت کی تکلیف بہت سخت ہوتی ہے، موت کی پریشانی بہت سخت ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک ریشم دار کپڑا کسی ببور یا کانٹے دار جھاڑی کے اوپر پھینک دو، پھیلا دو، پھر اس کو کھینچ لو تو ایک ایک ریشم، ایک ایک دھاگا الگ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب روح نکلتی ہے تو جسم کا ایک ایک نس پھٹ جاتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ ان سے مت کہو کہ کلمہ پر، ہو سکتا ہے وہ تکلیف کی وجہ سے کہہ دے کہ نہیں پڑھوں گا، تو خاتمہ ایمان پر نہیں بے ایمان پر ہو جائے گی۔ اس لیے تم زور سے وہاں کلمہ پڑھا کرو تاکہ تیری آواز کو سن کر وہ کلمہ پڑھ لے۔ آپ پڑھیں گے تو انکار کا کوئی سوال ہی نہیں ہوگا، کہیں گے تو انکار ہو سکتا ہے۔ ایک طرف پیاس کی شدت ہے، ایک طرف دنیا چھوٹ رہی ہے، ایک طرف رشتہ دار چھوٹ رہے ہیں، ایک طرف گھر چھوٹ رہا ہے، ایک طرف جسم پھٹ رہا ہے، ایک ایک نس ٹوٹ رہا ہے اور پھٹ رہا ہے۔ ایسے عالم میں آپ کچھ کہیں گے تو اس کو ہو سکتا ہے کہ خس میں یا درد میں وہ انکار کر دے، لیکن وہاں کہنا نہیں ہے بلکہ زور زور سے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے، تاکہ آپ کی ہماری آواز کو سن کر وہ بھی پڑھنے لگے۔ تو میرے دوستو، رمضان کا مہینہ ہے، آپ سب ہم سب روزے کی حالت میں ہے، وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہیں سے بات کو سمجھ لیا جائے، بس اس شعر کے ساتھ کہ لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، آئیں گے نہ ہم واپس، ہم کو نہ صدا دینا، سرکار تمنا ہے بس ایک رفاقت کی، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ بس اسی شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب مل کے جو کہا سنا اور محفل پاک میں شرکت کیا، مولا اور محفل پاک کو سجایا اور تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر کیا، مولا اس کو تو قبول فرما، اور ہم سب کے بیٹھنے کا بالخصوص مقصد یہ ہے کہ مرحوم محمد معین الدین صاحب جو انتقال کر گئے، مولا ان سب کا ثواب، اور قرآن پاک کی جو تلاوت کی ہے مولا ایک ایک حروف کا ثواب، مولا مرحوم کے روح کو نظرہ قبول فرما، اور مولا ان کے درجات کو بلند سے بلند عطا فرما، اور روض محشر تو اپنے حبیب کے چادر کے نیچے چھپنے کی جگہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل